बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तीन अहम इश्यूज़ के हवाले से, और वो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रिलेटेड। एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और मुराद अली शाह ने सिंध हाई कोर्ट पर हमला किया, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे एक कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ रेंजर्स ने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो विंग है, अस्करी विंग है, उनके ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई की है रेंजर्स ने, और जिनको इन्होंने नवाजा था, जिनको ज़मीनें दी थी, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए बड़ा कब्ज़ा छुड़वाया है रेंजर्स ने, जिस पर हम रेंजर्स की जो सिंध की क़यादत है उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, और जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ी तकलीफ़ भी है और वो बड़े दुखी भी हैं, वो सारी हम उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ हम बात करेंगे वफाक ने एक ख़त लिखा है, जो चीफ़ सेक्रेटरी हैं सिंध के, चीफ़ सेक्रेटरी को ये ख़त लिखा गया है कि जो कराची पुलिस चीफ़ हैं ग़ुलाम नबी मेमन, उनके जो ख़िदमात हैं वो वफाक ने वापस मांग ली हैं, और वफाक का ये कहना है कि ग़ुलाम नबी मेमन की जो ख़िदमात हैं वो हमें वापस दी जाएँ। अब आपको ये भी आपके इल्म में है कि 5 DIGs के पहले तबादलों के हवाले से वफाक ने कहा था, और मुराद अली शाह ने उन 5 DIGs को मुरासला जारी किया था कि आप लोगों ने अपना ओहदा नहीं छोड़ना, आपको कोई यहाँ से हिला नहीं सकता। फिर आपको ये भी पता है कि यही मामला फिर सिंध हाई कोर्ट में चला गया था, और सिंध हाई कोर्ट में जब ये बात अदालत के सामने आई कि 21 DIGs वो हैं जो पिछले जिनमें से 7 DIGs वो हैं जो 17 से 20-21 साल से वो सिंध में ही तैनात हैं, और बाकी वो हैं जो 10-10 साल से सिंध में तैनात हैं। जब उनके बारे में रिपोर्ट तलब की गई तो उसमें जब ये सारी चीज़ें सामने आई तो सिंध हाई कोर्ट ने जो सिंध गवर्नमेंट है उनको ख़त लिखा और आर्डर किया, और उनसे कहा कि इसकी रिपोर्ट दें कि कैसे लोग 17-17 20-20 साल से वहाँ पर बैठे हैं, कैसे लोग वहाँ इतने अरसा वहाँ पे अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं, और वो क्या को ख़ास खिदमत कर रहे हैं कि जिसकी वजह से 17 से 20-20 साल के जो तक जो है वो जो सिविल सर्वेंट है वो वहाँ पर अपनी अयाशियाँ कर रहे हैं, और वो अपने बिलावल हाउस को नवाज रहे हैं। अब जो ग़ुलाम नबी मेमन है इसके हवाले से ख़त लिखा गया है, क्योंकि 18वीं तरमीम है, और 18वीं तरमीम का जो मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने निकाला है, जिसके ये सबसे बड़े मुहाफ़िज़ बने हुए हैं, और ये चाहते ये हैं कि 18वीं तरमीम का इन्होंने जो मतलब और इसकी एक्सप्लेनेशन तशरीह जो की हुई है कि वफाक की कोई बात नहीं माननी। 18वीं तरमीम की ये तशरीह ये करते हैं कि वफाक की कोई बात नहीं माननी, और यही वजह है कि सिंध को इन्होंने प्रैक्टिकली वफाक से काट दिया है, और वो अलग उन्होंने वो जो है जो इनके हालात हैं उन्होंने रियासत से अलग कर दिया है। सिंध को उन्होंने अपनी एंटिटी बना दी है, जो दिल करता है वो सिंध में करते हैं। ना वो वफाक को टैक्स देने को तैयार हैं, ना वो वफाक की कोई बात मानने को तैयार हैं, उनकी सिरे से सिवाय बदमाशी के कुछ भी नहीं है। और जो इसके बारे में जो गवर्नर आज की बातें हो रही हैं, और अब तो वज़ीर दाखिला ने भी इसके ऊपर खुलकर बात की है कि इस पर जो गवर्नर आज का मामला है इसको सामने आना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है जिस तरीके से सिंध हुकूमत बदमाशी कर रही है। अब चीफ़ सेक्रेटरी को ख़त लिखा है ग़ुलाम नबी मेमन के हवाले से, उसने क्या रिस्पांस देना है? मुराद अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि हम नहीं वापस करते, आप क्या कर लेंगे? तो ये है इनकी मेंटेलिटी, और ये है इनकी 18वीं तरमीम जिसकी ये बहुत गुण गाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़, जैसे पंजाब में मुख्तलिफ़ शहरों में कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही थी, इसी तरीके से सिंध में भी अब कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और सिंध में जो कब्ज़ा माफिया, पंजाब में कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की अहकामात पर और CM पंजाब उस्मान बज़ार के अहकामात पर हो रही है, लेकिन सिंध में जो कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म से हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब रिपोर्ट तलब की थी तो सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में ये बात लाई गई कि जनाब जो सिंध हुकूमत है उसका कोई रकबा बचा ही नहीं है, सारे के सारे सिंध हुकूमत के रकबे पर जो कब्ज़ा माफिया उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। और उस पर जिस दिन मुराद अली शाह पेश हुए थे जो चीफ़ जस्टिस गुलजार साहब की अदालत में, तो चीफ़ जस्टिस साहब ने पूछा था कोई 1 इंच ऐसा रकबा भी है जो इस वक्त सिंध हुकूमत के कंट्रोल में हो या कब्ज़े में हो, या सारे सिंध हुकूमत का कब्ज़ा आपने या जो ज़मीन है वो आपने अल्ले तलल्ले आपने अपनी मर्ज़ी से लोगों को दे दी है। तो मुराद अली शाह ने कुछ बताया था कि पता नहीं कितने हज़ारों एकड़ ज़मीन अभी भी सिंध हुकूमत के पास है। ये हालत है। अब जो कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ सिंध में ऑपरेशन हो रहा है वो बेसिकली सिंध हुकूमत की खुशी से नहीं हो रहा, वो हो रहा है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से।
اب سپریم کورٹ نے ساتھ ہی آرڈر کیا تھا رینجرز کو. سپریم کورٹ کو پتہ تھا کہ سندھ پولیس نہ اتنے جوگی ہے، نہ ان میں اتنی قابلیت ہے، اور نہ یہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہی تو بیسیکلی بیک پر ان کے جو سپورٹر ہیں قبضہ مافیا کے. اب اندازہ لگائیں کہ 2 رپورٹ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ 2 ایس ایچ اوز تھے کراچی کے جن کے اکاؤنٹس میں 3 ارب روپے تھے. پھر آپ نے وہ رپورٹ بھی دیکھی تھی کہ 150 سے زائد جو بڑے افسران ہیں وہ جو ہے وہ مافیا کے ساتھ ان کا تعلق ہے، منشیات فروشوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے. کراچی سینٹرل جیل میں وہ دھندا کرتے ہیں چرس اور ہیروئن کا. یہ ان لوگوں کا کردار ہے. اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ساتھ ہی یہ حکم جاری کیا تھا رینجرز کو کہ وہ اس معاملے پر ایکشن لیں اور وہ اس سارے معاملے کو دیکھیں. اب اس پر جو ہے وہ رینجرز نے کارروائی کی ہے، اور یہ کارروائی ہوئی ہے سندھ میں ڈاکوؤں کی جو محفوظ پناہ گاہیں تھیں. اب ڈاکوؤں کی جب بات ہو تو آپ کو خورشید شاہ یاد نہیں آنے چاہیے سندھ میں، کیونکہ ڈاکو تو بہت زیادہ تھے اور وہ سارے کے سارے ان کی سرپرستی میں تھے. اب وہ سرکاری زمینوں پر قبضہ تھا، اس کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے، اور یہ محکمہ جنگلات کی ٹیم رینجرز کے ساتھ تھی، اور یہ جو جگہ تھی یہ سندھ حکومت کی تھی، محکمہ جنگلات کی جگہ تھی، اور یہ 400 ایکڑ اراضی تھی جس کو واگزار کروایا گیا ہے. اور یہ کس کے پاس تھی؟ قبضہ مافیا کون تھے؟ ڈاکو تھے. اور یہ وہ کچے کے ڈاکو ہیں جنہوں نے بڑی بڑی وارداتیں کی ہیں، جو بڑے ہی وہاں کے ڈینجرس قسم کے ڈاکو ہیں، اور وہ سرکاری زمینوں پر قابض تھے. ان کا جو انہوں نے اپنی وہ جگہیں بنائی ہوئی تھیں، اور وہ وہاں پر انہوں نے اپنے ڈیرے بنائے ہوئے تھے. وہ اپنے کرمنل ایکٹیویٹیز کے لیے انہوں نے اپنے وہاں پر پوری بلڈنگز بنائی ہوئی تھیں. اور ایک آپ اندازہ لگائیں، ڈاکو چور فراڈیے سرکار کی زمین پر بیٹھ کر ڈاکہ ڈال رہے تھے. وہ ادھر ادھر لوگوں پر جو سرکار کو ٹیکس دیتے تھے وہ ان سے ڈکیٹیاں کر کے، ان سے ڈاکے ڈال کے اپنے وہ سرکاری زمین پر آ کے اپنے گھروں میں رہتے تھے، اور سندھ حکومت خاموش تھی. یہ تو شکر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہ انہوں نے اس کے اوپر ایکشن لیا. اب یہ جو کچے کے علاقے ہیں یہ یہاں پر جنگلات ہیں رینجرز کے بقول، اور ڈاکوؤں کی یہ محفوظ پناہ گاہیں تصور کی جاتی تھیں. ڈاکو اور ان کے سہولت کار اغوا برائے تاوان کے نام پر یہ ساری کی ساری یہاں پر کاروائیاں کرتے تھے، اور بڑے جو جرائم ہیں ان کی وارداتیں بھی کچے کے ان جنگلات میں اور محفوظ پناہ گاہوں میں ہوتی تھیں. اب ان پناہ گاہوں میں پہنچنے کے بعد جو ہے وہ پولیس کی رسائی بڑی مشکل ہوتی تھی، کیونکہ ڈاکو جب اس علاقہ میں آ جاتے تھے کچے کے جنگلات میں تو وہاں پولیس بھی نہیں آتی تھی. اب رینجرز نے آ کے ان کو نہ صرف انہوں نے جو فصلیں ہیں ان کی جو وہاں پر بلڈنگز تھی سارا کچھ مسمار کر دیا ہے اور فصلیں تلف کر دی ہیں، اور وہ جو 400 ایکڑ زمین تھی وہ حکومت سندھ کو دی گئی ہے. اور وہاں پر جو ہے وہ چوکیوں کا جو ہے وہ قیام عمل میں لایا گیا ہے، اور وہاں پر پولیس کی اب چوکیاں بنا دی گئی ہیں تاکہ دوبارہ وہاں پر جو ڈاکو ہیں وہ اپنے جو پنجے ہیں وہ نہ گاڑ سکیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ڈاکوؤں کا جو معاملہ ہے اس پر اب سندھ حکومت چاہے ان کو تکلیف ہوئی ہے لیکن رینجرز نے بڑا ایکشن لیا ہے، اور یہ صرف 400 ایکڑ نہیں ہے بلکہ یہ ڈاکوؤں کی بڑی پناہ گاہوں کو مسمار کیا گیا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں جو سندھ حکومت اور مراد علی شاہ نے سندھ ہائی کورٹ پر حملہ کیا ہے، اور حملہ اس لیے کیا ہے، مراد علی شاہ کو تکلیف یہ ہے کہ سکھر بینچ میں سندھ ہائی کورٹ کے سکھر بینچ کے جو جج ہیں جسٹس آفتاب احمد گورڑ، انہوں نے ایک فیصلہ دیا، اور یہ ان کا پہلے بھی فیصلہ تھا کہ بھئی کتوں کے کاٹنے کے جو واقعات ہیں سندھ میں، اور جس طریقے سے معصوم بچوں کو کاٹا جاتا ہے کتوں کی طرف سے، اور کتے ان کی آنکھیں نوچ لیتے ہیں، ان کے بازو نوچ لیتے ہیں، ان کی ٹانگیں نوچ لیتے ہیں، اور جو وہاں کے ایم پی ایز ہیں وہ ووٹ وہاں کے غریب لوگوں سے لیتے ہیں اور عیاشیاں جا کر کرتے ہیں بلاول ہاؤس میں کراچی میں. تو یہ ایکشن لیا تھا سندھ ہائی کورٹ میں. جب یہ معاملہ گیا تھا تو سندھ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ جس علاقے میں آوارہ کتے کسی بچے کو کاٹیں گے اس علاقے کا ایم پی اے معطل ہوگا. یہ فیصلہ ہو گیا، حکم ہو گیا. اس کے بعد جو ہے وہ جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ وہاں کے جو بلدیاتی افسران تھے چھوٹے موٹے ان کے خلاف مقدمہ درج کر دیتے تھے. پھر ایم پی ایس کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی تھی، دوبارہ کیس لگا. 3 دن پہلے دوبارہ جب کیس لگا تو جسٹس آفتاب احمد گورڑ صاحب نے حکم جاری کیا، اور جو 2 علاقوں میں واقعات ہوئے تھے کتوں کے کاٹنے کے ان دونوں علاقوں کے ایم پی ایس کے کو معطل کرنے کا حکم جاری کیا. اور الیکشن کمیشن صوبائی الیکشن کمیشن کو یہ ڈائریکشن دی کہ ان کی معطلی
کے آرڈرز فل فور جاری کیے جائیں، اور ساتھ سندھ ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ اس کی جو کاپیز ہیں ٹیسٹڈ کاپی یہ سارے ایم پی ایس تک پہنچائی جائیں تاکہ ان کے نالج میں ہو کہ جہاں کتا کاٹے گا اس کتے کے کاٹنے کی سزا اس کے ایم پی اے کو ملے گی، کیونکہ اس نے وہاں کے لوگوں کی جو جان ہے اس کی حفاظت نہیں کی۔ اور یہ بڑا ایک اہم فیصلہ تھا، اور پھر ساتھ حکم دیا گیا تھا ایم پی ایس کو کہ وہ کتا مار مہم کی نگرانی کریں سندھ میں، کہ جہاں پر کتوں کو مارنے کی مہم چلائی جا رہی ہے اس میں وہ نگرانی کریں۔ اب اس میں فریال تالپور بھی جو اس شکنجے میں آ گئی تھی، ان کی بھی جو ممبرشپ تھی وہ معطل ہو گئی، اور ساتھ ایک اور ملک اسد تھے ان کی بھی ممبرشپ معطل ہو گئی۔ اب مراد علی شاہ نے سندھ ہائی کورٹ جو ان کا مین بینچ ہے کراچی میں، وہاں پر ایک پٹیشن فائل کر دی ہے، اور اس پٹیشن میں یہ کہا گیا ہے، پہلے تو خبر تھی، آج وہ پٹیشن دائر ہو گئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو جسٹس آفتاب احمد گورڑ ہیں وہ غیر قانونی فیصلے دے رہے ہیں۔ انہوں نے جس طریقے سے ایم پی ایس کی تصحیح کی ہے اور ایم پی ایس کو یہ کہا ہے کہ وہ کتا مار مہم کی نگرانی کریں، وہ بالکل غلط ہے۔ برائے مہربانی ہمارا وہ جو کیس ہے کتا مارنے کا، وہ سکھر سے سندھ جو مین بینچ ہے، جو مین رجسٹری ہے، وہاں پر لائے جائیں، اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ سندھ حکومت کا کوئی بھی کیس جسٹس آفتاب احمد گورڑ کے پاس نہ لگے، اور اس بات کے خلاف انہوں نے ایک ریٹ فائل کر دی۔ یہ وہ لوگ ہیں، جب چیف جسٹس نے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو یہ کہا تھا، وہ ڈائریکٹ پٹیشنر تھے حکومت کے خلاف، ان سے یہ کہا تھا کہ وہ حکومت اور عمران خان کے معاملات کو نہ سنیں، تو ان کی جمہوریت، سول سپرمیسی، آزادی، عدلیہ، سارا کچھ برباد ہو گئی تھی، اور آج یہ خود پٹیشن فائل کر رہے ہیں۔ اور میں سندھ ہائی کورٹ سے ایک ضرور گزارش کروں گا کہ ہائی کورٹس میں ہم جو سنتے ہیں، ہم سارا دن ہائی کورٹس میں پریکٹس کرتے ہیں کہ جج کے فیصلے، جج کے خلاف آپ ٹرانسفر کی اپلیکیشن نہیں دے سکتے، اس کو ڈس لائک کیا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جسٹس آفتاب احمد گورڑ کے حق میں جو چیف جسٹس ہیں سندھ ہائی کورٹ کے، وہ کیا فیصلہ دیتے ہیں، اور مراد علی شاہ نے جو حملہ کیا ہے، جس طریقے سے توہین کی ہے جج کی، اور جس طریقے سے جج کے بارے میں ریمارکس دیے اور ایک پٹیشن فائل کی ہے، وہ اٹھا کر ان کا منہ پر ماری جائے، اور ان کو کہا جائے کہ جو کتے مارنے کے قابل نہیں ہیں، جو اپنے ووٹرز کو کتوں سے نہیں بچا سکتے، وہ کیا حکومت چلائیں گے، اور ان کے خلاف واقعی بڑی کارروائی ہونی چاہیے، اور پوری قوم جسٹس آفتاب احمد گورڑ کے ساتھ ہے، اور سندھ حکومت اور مراد علی شاہ کے اس غیر قانونی ایکشن کے خلاف ہے، اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے گزارش کرتی ہے کہ اس کو ناقابل سماعت پٹیشن کو ڈکلیئر کرتے ہوئے ان کے منہ پہ ماری جائے، تاکہ انصاف کا بول بالا ہو۔ اب دیکھتے ہیں سارے معاملات میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔